تجزیہ کرو صحیح ہے کہ غلط ہے. اگر دماغ مان لے کہ صحیح ہے تو مانو. یہ معاملہ کہیں اور چلے گا یا نہیں چلے گا. سنو اور مانو. سب کو تعاق اس کا نام. البتہ یہ معاملہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے تو غیر مشروط ہے. جو حکم ہو کوئی اس کے اندر اضافی قید نہیں ہوگی, کوئی فی المعروف نہیں, کوئی شرط نہیں, جو حکم ہو. لیکن آپ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی انسان کے لیے, کسی بھی انسان کو انڈر لائن کر لیجئے, یہاں تک کہ ابو بکر صدیق کے لیے بھی بات یہی تھی. اب اور کس کے لیے کیا معاملہ مستثنا اور کون ہوگا؟ ابو بکر بھی مستثنا نہیں تھے, عمر بھی مستثنا نہیں تھے, علی بھی مستثنا نہیں تھے, عثمان بھی مستثنا نہیں تھے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. تو باقی سب کے لیے فی المعروف کی شرط کے ساتھ مشروط ہے. معروف کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے کسی حکم کے واضح طور پر خلاف ہو. لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. معروف اس کے دائرے کے اندر اندر ہو, ماننا پڑے گا. کوئی تدبیر کی بات ہے, آپ کو اختلاف ہے, یوں نہیں کرنا چاہیے, یوں کرنا چاہیے. حلال یہ بھی ہے, حلال یہ بھی ہے, جائز یہ بھی ہے, جائز یہ بھی ہے. لیکن ہر شخص کی عقل ہے, ہر شخص کی سوچ ہے, ہر شخص کا مزاج ہے. ایک کے نزدیک یہ بہتر ہے, ایک کے نزدیک یہ بہتر ہے. وہاں جس سے بیعت کی ہے اس کا حق ماننا ہوگا کہ اپنی بات ضرور کہیے, اپنی رائے دیجئے, پوری قوت سے دیجئے, لیکن پھر یہ پہلے سے تسلیم کر لیجئے کہ جو فیصلہ اس کا ہوگا وہ مانو. الا یہ کہ وہ شریعت کے دائرے سے باہر, پھر لا سمع ولا طاعۃ, نہ سنے گا نہ مانے گا. البتہ اس سے باہمی مشاورت کی نفی نہیں ہوتی, جو نہایت ضروری اور لازمی ہے. باہمی مشاورت, وہ صاحب امر بھی مشورہ کرے, اس میں حضور بھی مستثنا نہیں رہے. شاورہم فی الامر, حضور نے حکم, حضور کو حکم ملا, مشورہ کیا نہیں. اس سے اپنائیت کا احساس ابھرتا ہے, تربیت بھی ملتی ہے. یہ میں اپنے لیے یا کسی اور کے لیے نہیں کہہ رہا, یہ صحابہ اور حضور کے لیے خاص طور پہ کہہ رہا ہوں کہ صحابہ کی تربیت اس طریقے سے ان سے مشورہ لیا گیا, ورنہ تو ان کی قواعد فکری اور ذہنی جو ہے زنگ آلود ہو جاتی. وہ تو آنکھیں بند کر کے چل سکتے تھے نا. محمد کے ہاتھ میں ہاتھ میں رکھا ہے اور ان کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اب سوچنے سمجھنے کی کیا ضرورت ہے, اپنی رائے کاہے کو پیش کرنی ہے. یہ مغالطہ اگر کسی اور انسان کے بارے میں ہو جائے تو نہایت خوفناک ہے. میں اس کا واقعہ بھی آپ کو بتاؤں گا. یہاں صرف یہ سمجھ لیجئے کہ حضور کے ساتھ یہ معاملہ ہو سکتا تھا. اگر ہوتا تو منطقی ہوتا, معقول ہوتا, 100% درست ہوتا. لیکن ایک نتیجہ تو نکلتا کہ ذہنی صلاحیت صحابہ کی رنگ آلود ہو جاتی. پھر حضور کے وصال کے بعد پھر اب وہ مشین جو جام ہو چکی ہو چلتی تو کیسے چلتی؟ اب نئے حالات ہیں, نئے مسائل ہیں, اجتہادی صلاحیت کیسے برقرار ہوتی؟ یہ اس کے لیے مشورہ تھا, یہ تربیت تھی صحابہ کرام. لیکن حضور کے بعد تو اب یہ لازمی ہے. واقعہ میں نے پڑھا ہے, میں نہیں کہہ سکتا اس حد تک صحیح ہے غلط ہے, لیکن غلام رسول مہر صاحب نے یہ واقعہ نقل کیا. سید صاحب نے بات تحریک شہیدین میں محسوس ہوتا ہے کہ بعض لوگوں میں یہ غلو پیدا ہو گیا تھا, اس کا کتنا بڑا نقصان ہوا ہے اس واقعے سے سمجھیے. ایک شمخور تھا جس کے لیے پہلے سے پروگرام بنایا جا چکا تھا. جاہل پٹھان کچھ گمراہ مولویوں کے فتوے سے متاثر ہو کر کہ یہ لوگ جو ہے سید صاحب اور شاہ اسماعیل شہید اور ان کے ساتھی یہ وہابی ہے, واجب القتل ہے. انہوں نے فیصلہ کر لیا, ایک رات مقرر کر لی. بٹے ہوئے تھے, کچھ لوگ یہاں ہیں, کچھ وہاں ہیں, کچھ فلاں بستی میں, کچھ فلاں قریے میں ہیں, کہ ایک ہی وقت میں ان سب کو ختم کر دیا. اس کی کہیں سے سانگن مل گئی کسی ایک صاحب کو. انہوں نے فوراً پیغام بھیجا سید صاحب کے پاس, آدمی دوڑایا, جاؤ فوراً اطلاع دو. وہ جب پہنچا ہے تو سید صاحب
رات کو اپنا جو خلوت کا ان کا جو بھی جگہ تھی وہاں وہ جا چکے تھے سونے کے لیے یا یاد الہی کے لیے. یہ تو اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے. اب اس شخص نے یہ سوچا کہ میں جو ڈسٹرب کروں سید صاحب کو، وہ تو روشن ضمیر ہے، ان کو تو کشف ہوتا ہے، یہ چیز تو خود بخود ان کے علم میں آ جائے گی. میں خام مقیم ہوں ان کے آرام میں یا ان کے شغل میں، کیا پتہ اللہ سے لو لگائے بیٹھے ہوں اور میں اس کو اس سلسلے میں کوئی انقطاع کا سبب بن جاؤں. لہذا اس نے ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا. اب آپ بتائیے کتنا بڑا اہم پیغام. چنانچہ بر وقت کوئی تحفظ نہیں ہو سکا اور سینکڑوں جن میں سے ایک ایک جان نہایت قیمتی تھی کہاں سے چل کر کہاں پہنچے ہوئے لوگ. بہار اور یو پی کے میدانوں کے یہ رہنے والے اور کتنا سفر طے کر کے گئے تھے. پورا راجپوتانہ، پورا ریگزار سندھ کا، پورا افغانستان، اور تب پہنچے تھے. سینکڑوں ایک رات شہید. یہ وہ غلو ہے، عقیدت کا غلو. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے اس مغالطے میں مبتلا نہیں ہونا ہے کسی کے لیے، بلکہ یہ اس سے باہمی مشاورت کی نفی نہیں ہوتی جو نہایت ضروری اور لازمی ہے. البتہ ایک مشاورت یہ ہوتی ہے کہ اب کاؤنٹنگ آف ووٹس سے فیصلہ ہوگا، اقلیت اور اکثریت سے فیصلہ ہوگا. وہ دوسرا نظام ہے، وہ یہ نظام نہیں ہے. مشورہ ہو، رائے دو، اس کے بعد اب فیصلہ صاحب ہے. اس رائے دینے میں کوئی کمی اپنی طرف سے کوتاہی کسی کی عقیدت کے فرد عقیدت سے، کسی کی محبت کے غلو میں، کسی سے مرعوب ہو کر زبان کو بدلے گی. آخری لفظ بیعت. بیعت کیا ہے؟ ایک معاہدہ ہے جس کی بیعت، جس کی بہت سی قسمیں نبی اکرم اور سلف صالحین صلی اللہ علیہ وسلم رحمہم اللہ سے منقول و معصور ہے. اس بیعت جہاد سے بیعت ارشاد و سلوک کی نفی نہیں ہوتی. ایک بیعت وہ ہے جو کسی مرشد کے ہاتھ پر اپنی اصلاح ذات کے لیے، اصلاح نفس کے لیے، اس پہلے قدم کے لیے، کسی کی مضبوط ہمت سے خود ہمت حاصل کرنے کے لیے، کسی قوی ارادے والے سے اپنے ارادے کی تقویت کے حصول کے لیے اس سے رشتہ جوڑا جائے، وہ بھی بیعت ہے. وہ بیعت سلوک ہے، بیعت ارشاد ہے. وہ علیحدہ شے ہے، یہ علیحدہ شے ہے. یہ بیعت جہاد ہے اور بیعت سبوتاۃ فی المعروف. بلکہ یہ دونوں بیعتیں جدا جدا بھی ہو سکتی اور یکجا بھی. یہ الفاظ جب آپ نے سمجھ لیے تو اب ایک حدیث سن لیجئے جو میں نے پڑھ تو دی تھی اپنے خطاب جمعہ کے شروع میں. حضرت عبادہ ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور متفق علیہ، بخاری اور مسلم کو. بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بیعت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علی السمع والطاعۃ، کہ سنیں گے اور مانیں گے، بصر و چشم تعمیل کریں گے، بالعسر والیسر، تنگی میں بھی آسانی میں. اندازہ کیجیے اس ایک حدیث کا. واقعہ یہ ہے کہ جتنا جتنا میں اس پر غور کرتا ہوں اس کی عظمت کا انکشاف ہوتا ہے. کس طرح احاطہ کیا ہے. ظاہر بات ہے الفاظ حضور نے تلقین فرمائے ہوں گے ان الفاظ میں بیعت کرو، لیکن کس طرح حضور نے احاطہ کیا، باندھ لیا ہے. نظم جماعت اسی کا کام ہے. ڈسپلن اسی کو کہتے ہیں، کسا ہوا ڈسپلن، عالمی ڈسپلن، مضبوط نظم. یہ نہیں صاحب مشکل ہے، اس وقت تنگی ہے، نہیں. فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ، چاہے طبیعت میں آمادگی ہو اور چاہے طبیعت میں آمادگی نہ ہو اور طبیعت کو مجبور کرنا ہو. اس کو بھی نوٹ کیا آپ نے. ایک اجتماعی معاملہ ہے، جیسے میں عرض کر چکا، یہ بھی جائز، یہ بھی جائز، یہ بھی حلال، یہ بھی حلال، یہ بھی مباح، یہ بھی مباح. آپ کی رائے دائیں طرف جانے کی تھی، صاحب امر نے فیصلہ کیا بائیں طرف جانے. اب یہ بالکل فطری بات ہے کہ اگر تو دائیں طرف کا فیصلہ ہوتا تو آپ خوب انشراح کے ساتھ اس راستے پر چلتے کہ آپ کی رائے بھی یہی تھی.
فیصلہ ہو گیا بائیں طرف جانے کا تو اب انشراح نہیں ہو، نشاط تباہ اس کو کہتے ہیں، یہ آبادگی نہیں ہو۔ لیکن اس دلیل سے آپ کہتے کہ اب ہم تو نہیں چلتے، تو دائرہ اطاعت سے خارج ہو، چاہے طبیعت آبادہ ہو، چاہے طبیعت پر جبر کرنا پڑے، ہر حال میں مانیں گے اور کچھ نہیں۔ پہلے سے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں، کہیں کوئی اعتراض کرنے کی، جواب دینے کی کوئی گنجائش نہیں۔ تیسری بات جو جماعتوں میں ہمیشہ ہوتا ہے، وَعَلَىٰ أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، چاہے ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے۔ ایک لشکر بھیج رہے ہیں، اس میں سینئر لوگ بھی ہیں، کوئی بالکل حال ہی میں آیا ہے وہ بھی ہے، اس نئے کو اس کا امیر بنا دیا۔ جو سینئر لوگ ہیں سوچیں گے نا کہ ہم پر ترجیح دی گئی۔ یہ نوٹ کیجئے، کوئی بھی ہو نفس لگا ہوا ہے اس کے ساتھ۔ حضور کے زمانے میں بھی جہاں منافقین بھی تھے، یہ ساری کیفیات ہوتی تھی کہ نہیں؟ حضرت اسامہ ابن زید کو جب مقرر کیا مرض وفات میں، جو لشکر تیار ہو رہا ہے، اس پر جیبیں گوئی نہ ہوئی، یہ کل کا چھوکرا نوجوان، ایسے ایسے جلیل القدر اور ایسے ایسے بزرگ اور معتبر صحابہ کے اوپر قائم کیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک امتحان تھا اس نظم و ضبط کا جو محمد رسول اللہ نے لیا اپنے ساتھ۔ کچھ لوگ ہو گئے، لیکن یہ کہ وہ جماعت جو تیار کی تھی، وہ نیوکلیس جو محمد نے تربیت دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس میں پاس ہوا کامیاب۔ چنانچہ جب آپ کے انتقال کے بعد جب بالفعل روانگی ہوئی ہے لشکر کی، اور حضرت ابوبکر نے جب رخصت کیا ہے، تو درشا آپ نے پڑھا ہوگا، حضرت ابوبکر دوڑتے ہوئے جا رہے تھے ساتھ، کہاں ابوبکر کہاں اسامہ؟ اسامہ سوار ہے اور ابوبکر ہدایات آخری دیتے جا رہے ہیں دوڑتے ہوئے۔ یہ ہے اعلیٰ اثر علیہ۔ کبھی اس دل میں اس خیال کو بھی نہ آنے دینا کہ ہمارا حق تھا دوسروں کو دے دو، پہلے ہی سے آپ دھو لو۔ کوئی امنگ ہے نکالنا حق تک ہے، کوئی قیادت اور سیادت اور عمارت کا شوق ہے، دھو دو اس کو دل سے۔ وعلیٰ اثر وعلیٰ اللہ ننازع الامر ہوا، اور ہم جو بھی ذمہ دار ہوں گے اس ڈسپلن کے، ان سے کبھی جھگڑیں گے نہیں۔ جنہیں آپ مقرر کر دیں گے ہم ان کی بھی اطاعت کریں گے، پھر معروف ہوگی ان کی اطاعت۔ حضور کے زمانے میں بھی مطلق اطاعت صرف حضور کی تھی، تاکہ جو بھی آپ نے کسی کو امیر بنایا اس کی اطاعت مطلق نہیں تھی، بالمعروف۔ چنانچہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک لشکر بھیجا آپ نے، کچھ ساتھی تھے، ایک ان کے امیر کمانڈر، وہ کمانڈر تھے ذرا جلالی مزاج کے، کسی بات پر ناراض ہو گئے ساتھیوں سے۔ اب انہوں نے سوچا کہ اس لیے آپ تو میرے پاس ہے، آصف صاحب امر کی ہوں، ان سے نپٹ لیتا ہوں۔ حکم دیا گڑھا کھودو، بہت بڑا کھود دیا، بہت سی لکڑیاں جمع کرو، ڈالو اس میں، سب کر دیا، آگ لگاؤ، آگ لگا دی۔ اب حکم دیا کہ اس میں کود جاؤ۔ انہوں نے کہا اسی آگ سے بچنے کے لیے تو ہم نے محمد کا دامن تھاما صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معروف کے دائرے سے نکل گیا، اب یہ خودکشی ہے، نہیں مانا۔ حضور کے پاس معاملہ کیا، حضور نے تصویب کی، تائید کی۔ ظاہر ہوا کہ حضور کے زمانے میں حضور کا مقرر کرنا امیر بھی ہو، لیکن وہ نبی نہیں ہے، معصوم نہیں ہے، اس کا بھی سموتات تو ہے، لیکن پھر معروف۔ تو وہاں بھی الفاظ ہیں، ہم نہیں جھگڑیں گے اہل امر سے، الا ان تروا کفرا بواحا عندکم فیہ من اللہ برہان، سوائے اس کے کہ تم دیکھو کہ کوئی کھلا کھلا کفر ہے جس کے لیے تمہارے پاس کھلی دلیل اللہ کی طرف سے بنی۔ اور آخری بات اس بیت میں کیا ہے، وہ ہے اپنے ذہن اور فکر کو تالے نہ ڈال دینا۔ وعلیٰ ان نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، اور ہم نے بیعت یہ بھی کی تھی، معاہدہ یہ بھی کیا تھا کہ جو بات حق ہوگی ضرور کہیں گے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کے خوف سے زبانوں پر تالے نہیں ڈالیں گے، کسی سے مرعوب ہو کر زبانیں بند نہیں کریں گے، کسی کے عقیدت کے غلو میں اپنی رائے کے اظہار سے نہیں رکیں گے۔
واقعہ یہ ہے، غور کر لیجیے، ایک انقلابی اسلامی جماعت کے لیے یہ حدیث مکمل دستور ہے۔ یہ تھی تیسری بات تھی، کسی ایسے شخص کے ہاتھ پر جس کے عزم اور ارادے اور اصابت رائے اور خلوص و اخلاص پر دل و دماغ گواہی دے دے، ہجرت و جہاد اور سب و داد سے معروف کی بیعت کر کے ایک جماعتی نظم کو منسلک بنا دے۔ اب اس سے جو اجتماعی قوت وجود میں آئی وہ کیا کرے، یہ دوسرا سیکشن ہو گیا۔ دوسری تین بات، نمبر ایک، اس کے دو مرحلے ہوں گے۔ جب تک یہ قوت مناسب مقدار میں جمع نہ ہو جائے، اور اس کے بعد بے کیا ہے، جب مناسب قوت فراہم ہو جائے، یہ جب جو ہے یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے بہت بڑا۔ مناسب قوت سے مراد کیا، ظاہر بات ہے اس تو ریشو پروپورشن رہے گی۔ قرآن مجید میں آیا ہے 1 اور 10 کا مقابلہ، پھر یہ کہ کمزوری ہے اب تمہارے اندر 1 اور 2 کا مقابلہ، لیکن یہ کہ بالکل ریشو پروپورشن سے آزاد ہو کر تو کام نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ نے یہ بنایا ہے، یہ عالم، اس کے کچھ قوانین ہیں، اس کے کچھ قواعد ہیں۔ اللہ کو اختیار ہے جب چاہے قانون توڑ دے، لیکن اس کو معجزہ کہتے ہیں، وہ روز روز نہیں ہوا کرتا۔ اس معجزے کی بنیاد پر پلاننگ نہیں ہوتی، اس معجزے کو ہم اپنے لائحہ عمل کا ایک مستقل جز نہیں بنا سکتے۔ آپ کی پلاننگ، آپ کی اسسمنٹ، آپ کی پیش بندی، یہ ساری جو ہے جو بھی دنیا کے قوانین ہیں ان کو پیش نظر رکھ کر دیکھنا ہوگا طاقت کتنی ہے مقابلے میں، اس کا 10واں حصہ ہو۔ ہمارے پاس جمعیت فراہم ہو گئی ہے، اب یہ الگ بات ہے، نوٹ کر دیجیے کہ اس کے معیارات کیا ہوں گے۔ ابھی صرف یہ سمجھیے کہ اب تو اس کی جد و جہد کے مراحل ہو گئے۔ ایک وہ جب تک وہ مناسب مقدار میں قوت جمع نہیں، ایک وہ جب کہ یہ طے ہو جائے کہ اب ہمارے پاس مناسب طاقت ہے۔ اور اس میں نوٹ کر لیجیے، یہ فیصلہ نبی کے لیے خود اللہ کرتا ہے، اور نبی کے بعد اب یہ فیصلہ اجتہادی ہوگا۔ اجتہاد میں خطا کا امکان بھی ہے، ثواب کا امکان، غلطی ہو سکتی ہے، غلطی ہوگی خلوص سے، اخلاص سے، اخروی اجر کہیں نہیں جائے گا، دنیا میں ناکامی ہوگی۔ یہ تمام باتیں بالکل 2 اور 2 4 کی طرح سمجھو۔ خلوص و اخلاص کا تعلق ہے اخروی اجر سے، دنیا میں کامیابی اور ناکامی کا تعلق ہے حسابت رائے اور صحیح فیصلے سے۔ یہ اللہ کا اختیار ہے، آپ کی غلطی کو کنڈول کر دیں، وہ ہو جائے گا معجزہ۔ اس کو پہلے سے ملحوظ رکھ کر آپ پلاننگ نہیں کر سکتے، اپنی کیلکولیشن میں اس کو شامل نہیں کر سکتے۔ آپ کی غلطی کی تلافی کر دیں، الٹے کو سیدھا کر دیں، دوبارہ یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ اب ہے ایک ڈیوائیڈنگ لائن، پہلے اور بعد۔ پہلے کیا کرنا ہے ممکن کامل، جب تک یہ قوت مناسب مقدار میں جمع نہ ہو جائے، تن من دھن کے ساتھ کیا کرے، دین کا، اسی دعوت و تربیت اور تنظیم کی توسیع و استحکام کی جد و جہد میں منہمک رہے، اور سب سے زیادہ توجہ اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح اور تزکیے پر مرکوز رکھے۔ اس پیغام کو پھیلاتے رہیے، بے اسپراٹ کرتے رہیے، جو آئے انہیں منظم کرتے رہیے، ان کی اصلاح کے لیے کوشاں رہیے، دین کا۔ نمبر 2، اس دوران میں زبان، اور زبان اب 2 چیزیں اس میں شامل ہیں، تحریر و تقریر۔ مزید کل ذرائع ابلاغ، یہ تقریر ہے جو ٹیپ ہو رہی ہے، یہ صرف آڈیو ہے کہ سنا جا سکتا ہے، جیسے کہ آپ میری تقریر ریڈیو پر سن رہے ہیں، وہ ویڈیو ہے جس میں سنا بھی جا سکتا ہے، دیکھا بھی جا سکتا ہے، جیسے آپ اس وقت بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں۔ ٹیلی ویژن ہے جس میں کہ یہ آڈیو ویژول ہے،
جیسے الہدا 15 مہینے تک اس ملک میں پھیلتا رہا. جو بھی ذرائع ہیں، اخبارات ہے، رسائل ہے، چھاپا خانہ ہے، مطبوعات ہے، آڈیو ویژول ایڈز ہیں، ان سب کو بروئے کار لا کر زبان یعنی تحریر و تقریر کے ذریعے نہیں عن المنکر یعنی برائیوں کے خلاف، برائیوں اور خلاف شریعت کاموں پر تنقید اور ملامت کا فریضہ پوری قوت سے سر انجام دے. دیکھیے میں نے اس کی 2 مدیں کیوں قائم کی. ایک ہے دعوت، پہلی بات اس میں دعوت تھی، دعوت اور سے وہ جو آیہ مبارکہ ہے سورہ آل عمران کی، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. دعوت کا انداز اور ہوتا ہے، اس میں لجاجت ہوتی ہے، اس میں خوشامد ہوتی ہے، خدا کے لیے بات. وہ انداز جو ہے وہ دلیل کے ساتھ اپیل سے آپ اللہ کے راستے کی طرف ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ. ایک نہیں عن المنکر ہے، رکو اس کام سے، بات آ جاؤ اس سے، مت للکارو اللہ کے غضب کو، مت دعوت دو عذاب الہی. تو یہ در حقیقت انداز کے اعتبار سے 2 مختلف چیزیں. پہلی چیز کو پہلے میں رکھا ہے، دوسری کو دوسری. اس دوران میں زبان یعنی تحریر و تقریر کے ذریعے نہیں عن المنکر یعنی برائیوں اور خلاف شریعت کاموں پر تنقید اور ملامت کا فریضہ پوری قوت سے سر انجام دے، لیکن نہ ملکی انتخابات میں حصہ لے، نہ ہی کسی دوسرے سیاسی ہنگامے میں فریق بنے. کنارہ کش. اس لیے کہ کون اس میں کس مقصد سے شریک ہے یہ علیحدہ بات ہے. اس میں بھی ضروری نہیں کہ کسی ایک جماعت میں جو لوگ شریک ہیں وہ سب کے سب اس نیت کے اعتبار سے خالص ہی ہو، چھوٹے بھی شامل ہو. لیکن دنیا کے سامنے وہ بات آئے گی اقتدار کی جنگ، اس میں ڈویژن ہوگی، تقسیم ہوگی. مرزا منور صاحب نے جو بات کہی اور اخبارات میں بڑی بولڈ سرخی سے آ گئی کہ آئندہ انتخابات میں بھی دین والوں کی شکست قابل دین ہوگی. بات صحیح ہے، اس لیے کہ اس پروسیس میں تقسیم لازم، ووٹ بٹے، فرقے بندی تو ہے، فرقے واریت تو ہے، مسلکوں کا فرق تو ہے، اس کی بنا پر ووٹ تقسیم. بس کوئی کسی لمبی چوڑی بحث میں نہیں جانا چاہتا، انتخاب میرا موضوع نہیں ہے اس میں. لیکن یہ کہ ایک بات جو روز روشن کی طرح ہے، مومن کی تعریف یہ ہے کہ ایک سوراخ سے 2 مرتبہ وہ نہیں دساتے. بھول گئے 70 کو، مجموعی ووٹ دائیں بازو کی جماعتوں کے زیادہ اور کامیاب روٹی کپڑا مکان کا نام. کیوں؟ تقسیم. تو اب ضمانت حاصل ہو گئی ہے کہ تقسیم نہیں ہوگی، سوائے سیلف ڈسپشن کے، سوائے خود کو فریب دینے کے، سوائے خود کو دھوکہ دینے کے. کیا جب کہ کچھ ہو کالی بھیڑیں جن کے دلوں میں ارمان مچل رہے ہیں، اللہ جانتا ہے. کسی فرد کے بارے میں ہم معین طور پہ نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کے امکان کی نفی کرنے والا جنت الحمقاء میں نہیں. لہذا اس میں یہ ہے کہ بات کرو، برائی کرو، برا کہو، نہیں عن المنکر کرو. یہی کام کرنا ہے جب تک ہماری قوت مناسب نہ ہو. باقی کسی محاذ آرائی میں، کسی سیاسی تقسیم میں نہیں. یہ ہے اس کا لازمی حصہ. نمبر 2. نمبر 3، اس پورے عرصے کے دوران نہ کسی طنز و تضحیک اور تمسخر و استہزاء سے بددل ہو، نہ کسی جبر و تشدد اور ایذاء و ابتلاء سے ہراساں ہو، بلکہ کامل صبر و تحمل سے کام لے اور ہرگز کوئی جوابی کارروائی نہ کرے. جوابی کارروائی کا آغاز ہوگا جب یہ فیصلہ ہو چکے کہ ہمارے پاس اب مناسب طاقت ہے. یہ اس سے پہلے کی بات سب کرو. کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بھی روکو، بلکہ ادفع باللتی احسن، مدافعت بھی کرو تو بڑی خوبصورتی سے. گالیوں کی جواب میں دعائیں دو. جوابی حملہ نہ زبان سے نہ ہاتھ سے. پرسیکیوشن ہو تو جھیلو اور برداشت. عید کا جواب پتھر سے نہیں. یہ بھی پری میچور شروع ہو جاتا ہے جب راستہ دوسرا اختیار کیا تھا.
اس راستے میں جب تک یہ طے نہ ہو کہ اب ہم اقدام کر رہے ہیں، اب ہم چیلنج کریں گے، اب ہم آگے بڑھیں گے، اب ہم ٹکرائیں گے، اب ہم جانے ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آئیں گے، اس وقت تک نہیں۔ سیرت محمدی سے اخذ کیجیے، ایک ڈیوائیڈنگ لائن ہے ہجرت تک، چاہے تمہارے ٹکڑے اڑا دیے جائیں، چاہے تمہیں دیکھتے ہوئے اندازوں پر نکال دیا جائے، مسلمانوں کی نگاہوں کے سامنے شہید کر دیا گیا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یاسر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسلمان تھے کم سے کم 30، میرے اندازے میں 40، اور یہ 30 اور 40 کون ہیں؟ سابقون الاولون، یہ وہ لوگ ہیں جن میں کا ایک لاکھ کے برابر، ان کا خون کھول رہا ہوگا لیکن اجازت نہیں، عفو ہے دیا آپ لوگ کیا ہو گیا؟ جس کی جان لے لی گئی اس سے بڑھ کر کامیاب کوئی نہیں، وہ تو سیدھا جنت میں گیا۔ جو سورہ یاسین میں نقشہ کھینچا گیا، قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی وجعلنی من المکرمین۔ وہ تو دکھوں سے نجات پا گیا، سیدھا جنت میں گیا، اسی لیے حضور گزرتے تھے سامنے سے، اس میں رویا علی یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں سے بتاؤ، اس لیے کہ تمہارے وعدے کی جگہ تمہارے وعدے کا مقام ہوتا۔ لیکن اس وقت اگر کوئی جوابی کارروائی ہو جاتی، کچل دیے جاتے، اخلاقی جواز حاصل ہو جاتا ان کو کچل دیتے۔ اب تک جو کچھ کر رہے تھے اخلاقی جواز حاصل نہیں، یہ تو وائلنٹ ہے ہی نہیں، یہ تو مارے کھاتے ہیں، جواب نہیں دیتے، یہ گالیاں سنتے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں۔ لہذا جس کو آپ کہتے ہیں سائلنٹ میجورٹی، جو سائلنٹ ہوتی ہے ڈیف اینڈ ڈم نہیں ہوتی، اندھی بہری نہیں ہوتی، ڈم ہوتی ہے ڈیف نہیں ہوتی اور بلائنڈ نہیں ہوتی، دیکھتی تو ہے نا کیا ہو رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے۔ یہی چیز در حقیقت دلوں فتح کرنے کا ذریعہ، جو دلوں کو فتح کر بھی فاتح ہے، یہ ہے 3 کام اس وقت تک کرنا ہے، یہی کرنا ہے۔ بہت بڑی غلطی ہے اس عرصے میں خدمت خلق کے کاموں میں اپنے آپ کو لگا لیں۔ اس سے بڑی خدمت اور کون سی ہے کہ آپ اس کو جہنم سے بچانے کی فکر کر رہے ہیں۔ انفرادی سطح پر یہ مادہ ہونا چاہیے کہ پڑوسی پہلو میں بھوکا نہ سو، یہ خدمت خلق اور ہے، اور اپنی اجتماعی قوت کو خدمت خلق میں لگا دیں۔ پاگل پن تو جو قوت بھی فراہم ہو جائے اس کو لگانا کس کام؟ یہ دعوت وسیع ہو، یہ بیس براڈ ہو، تنظیم مضبوط ہو، تزکیہ ہو، نہیں انل منکر کے لیے وسائل و ذرائع فراہم ہو۔ ساری قوت جو ہے جب آپ کی قوت میں منقسم ہو جاتی ہے تو آپ اپنی منزل کھوٹی کرتے، کسی کا کچھ نہیں کرتے۔ انفرادی سطح پر خدمت خلق نہایت اہم، اس وقت تک خدمت خلق کا اور اجتماعی قوت کا سر کرنا اپنی منزل کھوٹی۔ یہ انقلابی پروسیس کی بات کر رہا ہوں، انتخابی پروسیس میں ٹھیک ہے، لوگوں کی گڈ ول فراہم کرنی ہے، یہ بڑے خادم خلق ہے، ووٹ ان کو دو، وہ اس کے ساتھ بالکل جڑی ہوئی ہے، منطقی طور پر مضبوط ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کا کوئی منطق نہیں۔ اب آئیے تیسری چیز، 3 چیزیں آخری کیا ہے وہ 3، اور جب مناسب قوت فراہم ہو جائے تو راست اقدام کے طور پر نہیں انل منکر بالید، یعنی قوت سے منکرات کے استحصال کے لیے کمر کسی۔ یہاں وہ حدیث جو میں نے سنائی تھی آپ کو، وہ میں چاہتا ہوں کہ پھر میں اس کا ترجمہ آپ کو سناؤں۔ یہ جو اب ڈائریکٹ ایکشن جس کو آپ کہتے ہیں، راست اقدام، انقلابی تحریک میں وہ وقت آ کر رہے گا، لیکن یہ کہ اب کیا ہوگا راست اقدام؟ کیا اعلان جنگ کریں گے؟ مسلح بغاوت کریں گے؟ کیا کریں گے؟ دیکھیے جہاں تک اعلان جنگ یا مسلح بغاوت کا تعلق ہے وہ بھی حرام مطلق نہیں ہے۔ جو یہ کہتا ہے وہ غلام احمد قادیانی کا چیلا ہے، جس نے قتال کو ہمیشہ کے لیے ممنوع قرار دیا۔
نبی کے لیے حرام ہے دوستوں قتال، یہ اس کا معاملہ ہے، اور جو کوئی اس کا قائل ہے وہ در حقیقت اس کی قائل ہے۔ البتہ یہ کہ اس کا اس کے مواقع کم کیوں؟ نمبر 1 معاملہ مسلمانوں سے، کفار سے ہو لیکن جو بھی سامنے ہے تب بھی تو مسلمان، فاسق ہو فاجر ہو، زانی ہے تب بھی مسلمان ہے، شرابی ہے تب بھی مسلمان ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب بھی کافر نہیں ہے، 100% درست ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ضروریات دین میں سے کسی کا انکار کرنے کا کافر ہو جائے گا، عمل اس پر نہیں کر رہا ہے تو کافر نہیں، مانتا ہے کہ نماز فرض ہے، میری کوتاہی ہے میں نہیں پڑھ رہا، تو آپ سزا دیجئے، جو بھی تعزیر ہو، کوڑے لگائیے، جیل میں ڈالیے، لیکن وہ کافر نہیں ہو سکتا۔ آپ نے جیل میں ڈالا ہو اور وہ مر جائے تو آپ اس کی نماز جنازہ پڑھیں، مسلمان ہے۔ لہذا مسلمان کے معاملے میں قتال حرام نہیں ہے، لیکن اس کی شرائط بہت سخت ہے، تو کم ہو گیا نا معاملہ۔ نمبر 2 ویسے بھی وہ زمانہ اور تھا، عوام بھی مسلح اور عوام کے پاس بھی وہی ہتھیار جو حکومتوں کے پاس، فرق ہے تعداد کا، مقدار کا، تلواریں ادھر ہے تلواریں ادھر۔ یہاں کیا ہے، عوام ہوتے ہوتے نہتے ہو گئے اور حکومتوں کے پاس قوت بہت جمع ہو۔ ان دو اسباب سے اب جہاد و قتال والا معاملہ اور مسلح بغاوت یہ بہت امکان کم ہے، حرام مطلق نہیں ہے، لیکن اس کا بدل بھی ہے جو دنیا نے دیا۔ تمدنی ارتقاء ہے، اس نے انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کیے، آلٹرنیٹ چینلز فراہم کیے، متبادل راستے کھول دیے، وہ متبادل راستے جن کا ذکر آگے آئے گا۔ لیکن یہاں وہ پہلے احادیث پڑھ لیجئے، دونوں مسلم شریف کی روایات ہیں، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے رہنمائی فرمائی کہ قرآن اور سنت ہی سے اس مسلمان معاشرے میں کسی انقلابی جدوجہد کے لیے جو آخری راست اقدام ہوگا وہ بھی اسی کتاب و سنت سے حاصل ہے۔ ابھی جو آیت میں نے پڑھی تھی نماز میں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جان مال آپ بیچ چکے۔ وہ آیت طویل ہے، 111 112ویں آیت میں اب 9 الفاظ آئے، جنہوں نے یہ سودا اللہ سے کر لیا ہو انہیں یہ اوصاف پیدا کر دیں، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ نہیں ٹوٹنے دیں گے اللہ کی کوئی حد، ہمارے جیتے جی یہ منکر اب نہیں چلے گا۔ چیلنج، قوت کے ساتھ اس کا مقابلہ۔ اس کے لیے حدیث سنیے، ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ تم میں سے کوئی شخص بھی اگر کسی بدی کو دیکھتا ہے، اس پر لازم ہے یہ بالوجوب ہے، فرض ہے اس کا، اسے طاقت سے، قوت سے، ہاتھ سے روکے بدلے۔ استطاعت نہ رکھتا ہو تو زبان سے، اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو دل سے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ دل میں رنج بھی نہ ہو، غم بھی نہ ہو تو ایمان ہی نہیں۔ اس سے اگلی بات وہ ہے جو اس مناسب قوت سے پہلے کرنے کی بات ہم دیکھ چکے ہیں، زبان سے تو کہو یہ غلط ہے، چھوڑ دو، بعد آ جاؤ۔ اور اصل مقام کیا ہے؟ جب قوت ہاتھ میں آ جائے اور طاقت کے ساتھ اس کو بدلو۔ دوسری حدیث جو اس سے بھی زیادہ واضح ہے مسلمان معاشرے کے لیے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضور فرماتے ہیں ما من نبی بعثہ اللہ تعالیٰ فی امت قبلی
کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جسے اللہ نے مجھ سے پہلے اس کی امت کی طرف مبعوث کیا ہو، الا کان لہ من امتہ حواریون و اصحاب، مگر لازماً ہوتے تھے اس کے لیے اس کی امت میں سے حواری اور اصحاب۔ حواری کا لفظ حضرت مسیح علیہ السلام کے ضمن میں بارہا قرآن میں آیا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ قال الحواریون نحن انصار۔ اور حضور کے صحابہ بڑے عجیب الفاظ ہیں، وہ کیا کرتے تھے حواری، کیا کرتے تھے اصحاب؟ یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ، اس کی سنت کو مضبوطی سے پکڑتے تھے اور اس کے حکم کی اقتداء کرتے تھے، پیروی کرتے تھے اپنے نبی کی۔ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، پھر ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے کہ ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ آ جاتے تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ یقولون ما لا یفعلون، جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، اور کرتے وہ تھے جس کا انہیں حکم نہیں ہوا۔ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو ان سے جہاد کرے ہاتھ سے وہ مومن۔ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو ان سے جہاد کرے اپنی زبان سے وہ مومن۔ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو ان سے جہاد کرے اپنے دل سے وہ مومن۔ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں۔ اب بتائیے، آگے آئیے، وہ آلٹرنیٹ چینلز کیا ہے جو تمدن کی ترقی نے فراہم کی؟ یہ اس تیسرے حصے کی شق نمبر 2 ہے۔ اس کے لیے جلسوں، جلوسوں، مظاہروں اور ناکہ بندیوں، پکٹنگ، ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں۔ اہل تشیع نے گھیراؤ کیا تھا کہ نہیں؟ مارشل لا گورنمنٹ تلی ہوئی ہے آرڈیننس نافذ کرنے کی، اس سے زیادہ اختیار کسی کے پاس ہوتا؟ مارشل لا گورنمنٹ، کہیں کوئی جواب دہی نہیں، کوئی پوچھ تاچھ نہیں۔ سب کو معلوم ہے جب مارشل لا ختم ہوگا تب بھی انڈیمنٹی ملے گی۔ آج تک کبھی نہیں ہوا کہ مارشل لا کے دوران کے اقدامات پر بعد میں کوئی تعزیری کارروائی ہوئی۔ اس کے باوجود کون جیتا کون ہارا؟ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی ناک رگڑی گئی کہ نہیں؟ کبھی لکیریں نکالی کہ نہیں؟ یہ طاقت ہے، یہ ہے ملیت، یہ ہے مظاہرہ، یہ ہے چیز جو سمجھنے کی۔ آج دنیا میں جہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس راستے سے، ایران کے اندر جو کچھ ہوا اس راستے سے، مظاہرہ، ڈیمانسٹریشن، لاکھوں لوگ نکل آئے، کتنوں کو مارو گے؟ مار لو، 20,000 مار لو، 30,000 مار لو، ایک وقت آئے گا کہ وہی فوج جو ہے وہ پہلے ہاتھ کھینچے گی اور ہو سکتا ہے کہ اب رائفل کا رخ جو ہے اس کی طرف کرنے جو حکم دے گا۔ آخر وہ کون ہے جن کو بھوننے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ انہی میں ان کے بیٹے بھی ہیں، انہی میں ان کے بھتیجے بھی ہیں، انہی میں ان کے عزیز ہیں۔ ایک قوم کی فوج ہے، اس معاشرے میں گتھی ہوئی فوج ہے، کتنوں تمہارے یہاں بھی وہ اتنی مضبوط کرسی، ٹیلی ویژن کا سین تو نہیں پورا ہوگا، یہ کرسی بہت مضبوط ہے، کہاں نہیں؟ اور استعمال ہوئی، یہاں ہوا، لوگوں نے جانے کی، پھر وہ فرعون وقت کہاں گیا؟ نہ یہاں کا نہ وہاں کا۔ یہ جان لیجئے یہ ہے آلٹرنیٹ، اس میں بغاوت نہیں ہے، بغاوت نہ ایران میں ہوئی نہ یہاں ہوئی، بڑی سے بڑی قوت۔ یہ چیزیں ہیں اصل میں جن کے فہم کی ضرورت ہے۔ انسان سوچے کہ دین کے لیے کام کرنا تو اس راستے سے کرنا ہوگا، انتخاب سے نہیں۔ انتخاب سے صرف نظام چل سکتا ہے بہتر انداز میں، وہ بھی ہمارے ہاں تو اس کا بھی کوئی امکان نہیں۔ 1 کروڑ روپیہ جہاں پر سخت کرنے والے موجود ہوں وہاں امکان ہے تو، لیکن یہ کہ ضد ہے،
ایک خط ہے، چسکا ہے جو لگ گیا ہے، چھٹی نہیں ہے منہ سے یہ ظالم لگی ہو. اتنے بڑے روشن بینات دیکھ کر 70 کا حادثہ نگاہوں سے دیکھا اس کو، بہت سی صورت بدل گئی ہے جناب. حالات بہتر ہوئے کہ خراب سے خراب تر ہوئے. کوئی طاقت ہے جو میدان سے ہٹ گئی ہو؟ وہ ساری طاقتیں ہیں کہ نہیں؟ کوئی اختلاف اور اختلاف ہے کہ جو ختم ہو چکا ہے؟ صغرا کبرا ہو، حالات ہو، اسٹیٹسٹکس ہو، نتیجہ کیسے مختلف نکل آئے گا؟ یہ راستہ ہے، یہ جان لیجیے، یہ راستہ جمع کرنے والا ہے، وہ راستہ تقسیم کرنے والا. اس لیے کہ منکر اس کا تصور آج بھی آپ کے معاشرے میں مشترک ہے. مسلمان عمل پیرا ہو یا نہ ہو، جانتا ہے کیا چیز شریعت کے روح سے جائز ہے اور کیا نہیں. اور لیڈرز جو ہے ناکام ہو کر رہ جائیں گے اگر وہ نہیں آنا چاہیں گے میدان میں. ان کے فالوورز آئیں گے میدان. انہیں یہ یقین ہونا چاہیے یہ ہم سے اقتدار میں نہیں کر رہے ہیں، یہ طالب حکومت نہیں ہے، یہ واقعتاً دین کے سپاہی. اگر یہ یقین ہو تو گواہی دیتا ہے. اس کے چینلز ہیں دلرا بگل رئیس. بہرحال یہ ہے وہ متبادل. اس کے لیے جلسوں، جلوسوں، مظاہروں اور ناکہ بندی اور پکیٹنگ کی شکل میں اجتماعی قوت و ارادے کے اظہار کے لیے. مظاہرہ کسے کہتے ہیں؟ مظاہرہ باب مفاعلت ہے. اس میں دو اوصاف جمع ہو جاتے ہیں. ایک مبالغہ، بہت زیادہ شدت سے اپنی رائے کا اظہار. ایک رائے کا اظہار یہ ہے کہ یہ بات غلط ہے. ایک رائے کی شدت یہ ہے یہ بات نہیں ہونی. بات ایک ہے مظاہرہ اظہار کی شدت، اور مظاہرے کا مفہوم باب مفاعلہ کا دوسرا خاص. اس کے لیے کٹ جوڑ، جمیع افراد، اتحاد، اشتراک، مشارکہ، یہ ہے اصل میں مظاہرہ. ڈیمانسٹریشن کسے کہتے ہیں؟ ڈیمانسٹریشن آف یور ول، ڈیمانسٹریشن آف یور لائکس اینڈ ڈس لائکس. یہ غلط ہے، نہیں ہوتا. پکیٹنگ اس سے اگلا ختم گھیراؤ. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس میں اس کے ساتھ ایڈ کر لیجئے اس شرط کے ساتھ کہ یہ سب کچھ بالکل پرامن ہو اور اس میں ان کی جانب سے کوئی تشدد نہ ہو. پرامن، اسٹریٹ لائٹس کو نہ توڑا جا رہا ہو، بسوں کو نہ جلایا جا رہا ہو، سائن بورڈ نہ کچلے جا رہے ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں. یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، یہ قومی ملکیت ہے. بسیں جلا دی، اس کا نقصان ہے. جو اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ ایک نیا معاہدہ کرے گا، قرضہ لے گا. قرضہ اپنے باپ کے گھر سے ادا نہیں کرنا، اسے آپ کی جیبوں سے ادا کرنا. اور 1000 بسیں نہیں لا کے کماڑی میں اتار دے گا. یہ وہ ہتھ کنڈے ہیں جو اغیار سے آپ کو اسلامی انقلاب کا راستہ ہے. یہاں وہ بات جو میں نے آپ کو نقشہ دکھایا تھا کہ حضرت ابوبکر دوڑتے ہوئے جا رہے تھے، کیا ہدایات دے رہے ہیں؟ وہی ہدایات جو حضور نے ہمیشہ دیکھنا درختوں کو نہ کاٹو، جو جنگ میں حصہ نہ لے رہے ہیں ان کو کوئی قدر نہ پہنچانا. عبادت خانوں کے اوپر کہیں تمہارے طرف سے کوئی قدر نہ پہنچانا. اور تو بچوں کو ابوؤں کی طرف نکال کر کتاب میں یہ تھی ہدایات اور یہ احکام تھے. کتاب اور کفار کے خلاف اپنے ملک کی دولت کو روکا جائے اور نہ اپنے ہاتھ کو قوتیں جو اسلام کے لیے کام کرتے ہیں. کس کا بتایا طریقہ؟ اللہ اس سے بری، محمد رسول اللہ اس سے بری صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کسی اور کا طریقہ ہے، یہ کہیں اور کی سیکھی ہوئی چیزیں یا غیار سے مستحق لیے ہوئے اختیار ہیں. اللہ اور اس کے رسول کیا کہا کرتا ہے اس شرط کے ساتھ کہ یہ سب کچھ بالکل پرامن ہو اور اس میں ان کی جانب پہ کوئی تشدد نہیں. تیسری چیز، اور اگر ان پر تشدد کیا جائے گا لازم. تھیوریٹیکلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2 رد عمل ممکن ہے. پہلا یہ کہ اگر کوئی سین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں
ہمارا بھی دین ہے تمہارا بھی دین ہے، تم بھی ٹھیکیدار نہیں ہو، تم نے اس کو کہا غلط ہے، ہم ختم کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھی طرح ذہن کو مطمئن کیجئے اس پر کہ هو المطلوب، مطلوب حکومت نہیں ہے، حکومت بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس سے صاحب ایمان ہمیشہ بھاگے گا، کترائے گا۔ محمد رسول اللہ کے فرامین ہے، اگر دوسروں کے ہاتھوں ہو جائے فبہا، ایک کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے، بات وہی ہوگی، ہماری تو نہیں، اللہ کی ہے، بات اللہ کے رسول کے فرمائی، اس کو بھی ختم کرو، اس کو بھی ختم کرو، اس کو بھی ختم کرو۔ اگر ایسا ہو جائے تو کیا کہیں گے؟ لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں، ہوتا کیا ہے؟ لاٹھیاں برساؤ، کرو گرفتاری۔ اس معاملے میں بھی میں آپ سے عرض کروں، کتنی مسلسل اور مستقل پہم ایک جدوجہد اہل تشیع کی طرف سے جاری تھی، کتنے مہینے تک روزانہ گرفتاریاں دی انہوں نے۔ راولپنڈی میں گرفتار کر کے چھوڑا، میرے کے 50 ہوئی، سب کچھ لے لیا، جیب خالی، ننگے پاؤں چھوڑ دیا گیا، اب ٹھوکریں